نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ریس لگائی جاتی ہے، چاہے وہ دوڑنے کی ریس ہو جس کو رننگ ریس کہتے ہیں، یا پھر گھوڑے دوڑانے کی ریس ہوتی ہے، یا موٹر بائک کی ہوتی ہے، کار کی ریس ہوتی ہے، ایسی مختلف قسم کی ریس دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری ہو سکتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا لوگ دنیا والے ریس کی ایک کہ دنیا آباد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ریس کے اندر جو بھی آدمی شریک ہوتا ہے اس کی اپنی صرف یہی کوشش ہوتی ہے، دیگر تمام چیزوں سے بالکل ہٹ کر اس کے سامنے بس ایک گول ہوتا ہے کہ اس ریس میں جو حصہ لے رہا ہوں تو میں سب سے آگے رہوں، باقی کے سب میرے پیچھے رہیں اور میں آگے رہوں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی ریس مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں ہوا کرتے ہیں، تو اس میں ایک گول ضرور ہوتا ہے کہ ایک اینڈنگ پوائنٹ ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تک جو پہلے پہنچا تو بس وہ جیتا، مگر اس کے بعد آگے اور کوئی ریس نہیں ہوتا ہے، بس وہاں تک چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا کی طلبی ایک ایسی چیز ہے کہ اس ریس میں کچھ خاص قسم کے لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین لتاڑ رہے ہیں، اور سورۃ التکاثر کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ اے انسانوں تم لوگ دنیا کے معاملے میں ریس میں لگے ہوئے ہو کہ جس کی وجہ سے اس ریس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا ہے، اس کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے تم کو غافل کر دیا ہے، اور آگے چل کر میں اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا مجھے وہاں حساب دینا ہے، ایک ایک حرکت کا مجھ سے کہ جواب مانگا جائے گا، ان تمام شعور سے، احساسات سے بالکل تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کے کسی بھی ریس میں ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ریس ختم ہو جاتی ہے، لیکن دنیا ہی کے اندر جو ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے ہی کے لیے، تو ان کے آگے کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہم نے اتنا حاصل کر لیا اب یہاں سے ہم ریس سے باہر نکل جائیں گے، نہیں ہوتا ہے، برابر مسلسل اور آگے اور آگے اور آگے، جیسے کہ جہنم کی صدا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں حل من مزید،
اللہ تعالیٰ جہنم میں جتنے جہنمی ہوں گے ان کو جھونک بھی دیں گے تو اس کے بعد جہنم صدا لگائے گی اور پوچھے گی اللہ تعالیٰ کیا اور بھی ہے، میرے اندر اور بھی ڈالو، حل من مزید۔ تو یہ صدا دنیا کے پیچھے پڑنے والے، دنیا طلبی میں رہنے والوں کی یہی صدا ہوتی ہے کہ ان کا ریس کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آگے کی جناب بالکل اسی فکر میں جناب چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ صاف بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں اس لیے بسایا ہے، اس لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ مگر ہم انسان ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ کے کچھ بندے جو واقعی اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے قدم قدم پر ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے میرا رب اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، یہ سوچ سمجھ کر اٹھانے والے بہت کم بندے ہوں گے، ورنہ ایک بڑی تعداد انسانوں کی، کیا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے انسان ہو یا ان سے ہٹ کر دوسرے اور انسان، دوسروں کی تو ہم بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری یہی دنیا، اس میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، جتنی اس کی لذتیں لوٹ لیں، جتنا اس میں جو ہے کہ ہم عیش و آرام کر لیں وہی ہمارے لیے ہے، یہ سمجھ کر وہ تو جی رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو ان بندوں پر ہوتا ہے جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے بندے بھی بالکل ان سب باتوں کو فراموش کرتے ہوئے کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پیدا کیے جانے کا یہ مقصد ہے، اور ہمارا اپنا ایک دن خاتمہ ہوگا، خاتمے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں ہم سے سوالات ہوں گے۔ ان سب چیزوں کو فراموش کر کے دنیا والے جس ریس میں دنیا حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اسی ریس میں یہ بھی لگ جاتے ہیں، تو ان پر واقعی افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، التکاثر یعنی کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا چکر، یہ سوچ اور یہ فکر لے کر بندہ زندگی گزارتا ہے کہ فلاں کا گھر اتنا ہے تو میں اپنا گھر اور بڑا بناؤں گا، فلاں نے اگر اتنا خرچ کیا ہے تو میں اور بھی اس سے آگے بڑھ کر خرچ کروں گا۔ ایسے بالکل ایک ایک چیز کے اندر دنیا والوں کو دیکھ دیکھ کر کہ فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، میرے پاس اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح کی سوچ کے ساتھ زندگی گزار دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو یہ کثرت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اس چکر نے، اس ریس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی، یعنی کہ مرتے دم تک بھی تمہاری یہ خواہش ختم نہیں ہوئی، موت سے پہلے تک بھی تمہاری یہی خواہش رہی کہ دنیا میں اگر وہ اتنا آگے ہے تو میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں، کسی بھی معاملے میں، جی چاہے وہ مال و دولت کا معاملہ ہو، آل اولاد ہو، یا پھر جو دیگر اور جی زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، لذتیں ہیں، ہر چیز کے اندر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں اور آگے بڑھ جاؤں، اور یہ فکر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور انسان پوری طریقے سے نہ اللہ کی بندگی ادا کر پاتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ کہاں کر سکتا ہے؟ اس کے اپنے سامنے بس ایک ہی چیز یہی ہوتی ہے، اس کی فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، میں کب ان سے آگے نکلوں گا، مجھے ان سے بھی اور آگے نکلنا ہے۔ تو ایسے میں نہ اللہ کا حق ادا کرنے کی اس کو کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنے بیوی بچے، دوسرے اور لوگ تو دور کی بات ہے، خود اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کسی کا حق ادا کرنے کے لیے وہ کبھی تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ سب حقوق بھی ڈالے ہوئے ہیں۔
تو یہ دنیا کے پیچھے اس طرح سے بھاگنا کہ پوری طرح سے یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل کرا دے، تو یہ چیز ہی بالکل قابل مذمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے مال و دولت، تمہاری آل اولاد، یہ سب اور ان کی یہ فکر تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کہیں غافل نہ کرا دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تمہارے اپنے مال و دولت کی بالکل اس کی حفاظت اور اسے بڑھانے کی فکر، یا تمہارے اپنے آل اولاد کو خوش و خرم رکھنا اور ان کے قدموں میں ہر طرح کی آسائشیں ڈالنے کی یہ فکر کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے۔ لیکن جب کوئی آدمی مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مگر اس کا اپنا مقصد کسی اور سے آگے بڑھنے کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر دینا۔ جی میرے اپنے بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میرے اپنے بیوی بچوں کو ان کے اپنی جائز خواہشات پوری کرنی ہے، ان کے لیے آسائشیں فراہم کرنا ہے، تو جس قدر مجھ سے ہو سکا میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ آدمی اگر اس خیال سے اور اس مقصد سے اگر جو نا کہ دنیا کماتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں، فیہ رجال یحبون، کیا ہے ایک سورہ نور کی غالباً آیت ہے یا کسی اور سورہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ بھی کرتے ہیں، سب ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر دنیا بھی اگر جو حاصل کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، تب یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا دنیا کماتے ہوئے بھی برابر ان باتوں کا ضرور خیال رکھتا ہے۔ لیکن جو بندے دنیا اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے روبرو جا کر کھڑے ہونے کے اس مقام کو سوچ کر جو لرزتے نہیں ہیں، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں باتیں بتائی گئی کہ ہمارے اپنے جو نا کہ قدم، ہر بندہ جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو وہاں سے حشر کے میدان سے وہ اس وقت تک ٹل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو 4 باتوں کے یا 4 سوالوں کے جواب وہ نہ دے لے۔ تو اس میں سے ایک سوال آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر بندے سے اس کے اپنے مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ مال کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ دونوں باتیں پوچھی جائیں گی کہ تم نے کیسے مال حاصل کیا اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا، کیونکہ آج حاصل کرنے والے بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنا چاہتے، اور جہاں خرچ کرتے ہیں وہاں بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس جگہ پر یہ میرا اپنا پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں کیا واقعی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے سارے بندوں کو بالکل الہاکم التکاثر کہہ کر بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ لیکن واقعی معنوں میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بندے ایسے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ دنیا بھی بالکل ان کے اپنے قدموں میں دنیا آ کر پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ ایسے بندے جو دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے لپکتی ہے، اور جو بندے دنیا کے پیچھے اگر دوڑتے ہیں تو دنیا انہیں اپنے پیچھے بھگاتی ہی جاتی ہے کہ آؤ میرے پیچھے، اور آؤ اور آؤ، اسی طرح سے کرتی جاتی۔ لیکن جو بندے دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، تو دنیا ان کے اپنے قدموں میں آ کر گرنا چاہتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ ایسے بندے جن پر کہ فخر کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے
کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جیسا اگر مجھے بھی بنایا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، بلکہ اس طرح کی تمنا کرنا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے بارے میں بتایا کہ ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی یہ سب باتیں بتاتا کرتا ہے، تو یہ ایک بندہ قابل رشک ہے۔ تو ویسے ہی آپ نے بتایا کہ دوسرا وہ بندہ جس کو کہ اللہ رب العالمین نے بے تحاشا مال و دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی اس بندے کو یہ توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے راستوں میں اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرے۔ ہاں، ایسے بہت سارے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، مگر یہ ساری دولت کیا ہے؟ انسان جب تک زندہ ہے اس کی اپنی دولت ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی اس کی ساری دولت دوسروں میں منتقل ہوتی ہے، اس کی اپنی اولاد میں، اگر اولاد نہیں ہے تو بھائیوں میں، بہنوں میں، اس طرح سے بہرحال ہر آدمی یہ حقیقت جانتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کماتا ہوں میری اپنی زندگی تک وہ میرا ہے، جیسے ہی میں ختم ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ دوسروں کی چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات پہلے ہی سے جنا کیا ہے ابھار کر اس پر ترغیب ہم کو دلائی گئی کہ آدمی اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر لے جو اس کے اپنی کیا مرنے کے بعد بھی اس کے ذریعے اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے۔ اسی میں سے صدقہ جاریہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دے رکھا ہے تو جو صدقہ جاریہ کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے مرنے کے بعد اس سے اس کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے، تو ایسا کام کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب تک اپنی دولت میں تصرف کرے گا لیکن اس کے مرنے کے بعد کون پتہ نہیں، اس کی اگر اولاد نیک ہے، اس نے صحیح تربیت کی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا بالکل کیا حق ادا کرنا چاہتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہر اولاد اس طرح کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آدمی کو اس کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس میں سے اپنی آخرت کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو بندہ کر لے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اللہ رب العالمین ہم سب کو دے رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ ریس زیادہ حاصل کرنے کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ، جی اس دوڑ نے تمہیں بالکل غافل کر رکھا ہے، حتیٰ کہ تم لوگ قبرستان کی زیارت کر گئے، یعنی کہ مرتے دم تک تم لوگوں نے یہ کام چھوڑا نہیں۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ یہیں پر ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی کہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے باتیں سمجھتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت تک کر لی، قبرستان قبر میں چلے گئے، لیکن ایک بدو جو کہ عرب کا بالکل کیا ہے جاہل قسم کا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھداری میں کتنے آگے ہوتے ہیں کہ اس آیت کو جیسے ہی بندے نے سنا تو کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ حتی زرتم المقابر، زیارت کرنے کی جگہ قبرستان کی تم نے زیارت کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی آدمی کسی کا یہاں زیارت کرنے کے لیے جاتا ہمیشہ وہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہاں سے اس کو لوٹنا ہے، تو بالکل اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرنے والے قبروں میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جائیں گے، وہاں سے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جناب بالکل نتیجہ وہ نہ ایک بدو قسم کا انسان یہ آیت سن کر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ قبروں میں ہمیشہ کے لیے تم رہ جاؤ گے، مرنے کے بعد بس تمہارا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زیارت کی بات بتائی ہے۔ تو زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے، پھر وہ واپس لوٹ کر آتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ تو دنیا میں تو واپس لوٹ آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، تو آخرت کی طرف واپس ہمیں ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہاں
تم لوگوں کو ان قریب یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دنیا میں ہم نے جو زندگی کا طریقہ اختیار کیا تھا، جو روش ہم نے دنیا کی زندگی میں اختیار کی تھی، واقعی کتنا بڑا خسارہ جی اس وقت آدمی پچھتائے گا، حسرت کرے گا، ندامت کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اور اس دنیا کو کتنا ہم کو حاصل کرنا، کیا کرنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اصل مشکل یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے نبی کے حالات تک جاننا نہیں چاہتے، صحابہ کی زندگیاں کیسی گزری یہ سب ذرا کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سید الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے تو دنیا کے بادشاہوں سے بھی بہت بڑا بادشاہ بنا دیتا، سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ مالی ولی دنیا، بھائی میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا تو تعلق اس دنیا سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بالکل جو کیا ہے کوئی ایک مسافر جو کسی ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اس کی چھاؤں میں پناہ لیا اور پھر اس کے بعد اٹھ کر اپنی منزل کی طرف نکل گیا، تو بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں یوں سمجھ لو گویا کہ ہم یہاں ایک ذرا کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکنے کے لیے آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ ہماری اپنی اصل منزل آخرت ہے، وہاں ہمارا اپنا سفر بالکل رواں دواں ہے، اور اس دنیا میں جو بھی زندگی ہمیں مل رہی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کی زندگی ہے جیسے کہ ایک مسافر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اپنے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں بھی کی تھی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہہ کر کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا ایک راستہ پار کرنے والے مسافر ہو۔ کوئی بھی اجنبی کسی بھی شہر میں جب جاتا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، بزنس کے ٹور میں جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی وہاں جا کر وہیں رک نہیں جاتا ہے، واپس اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھر بار میں واپس لوٹنے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں تمہاری زندگی گزرے تو بالکل گویا کہ ایک اجنبی، گویا یہ دنیا یہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہے، ایک نئی جگہ تم آئے ہو اور یہاں سے تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر ایسے ہی جنہ کے راستہ گزارنے والا یا راستہ پار کرنے والا ایک مسافر ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اس کی جنہ کے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو بالکل اس طرح سے ہماری اپنی زندگی گزرنی چاہیے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ اور معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا، کہ تم میں سے جو کوئی بھی آدمی اپنے ٹھکانے میں، چاہے اس کا ٹھکانہ گھر کی شکل میں ہو، کوئی جھونپڑ پٹی ہو، جو کوئی بھی ہو، تم میں سے کوئی بندہ اپنے ٹھکانے میں امن و امان کے ساتھ صبح کر لیا، اور اس حال میں کہ وہ بالکل جسمانی اعتبار سے تندرست ہے اور اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، تو سمجھ لو کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ آج کون یہ سب سمجھتا ہے میرے بھائی؟ ہے کہ میں اپنی جگہ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری طرح سے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے، میں جو رات میں سویا صبح میں بھی ویسے ہی اٹھا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلایا۔ ورنہ کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں رات میں سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں، کیا کیا جو نا ان کو عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ اچانک گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی، الیکٹرک شاک لگ گیا، یا کوئی اور کسی بھی طرح چور آ گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنے ٹھکانے میں امن و امان کے ساتھ وہ صبح کر لیا، رہ گیا، اور اس کی اپنی جو ہے جسمانی صحت بھی بالکل جو ہے کہ صحیح ہے، مکمل ہے، اور اس کے پاس اگر ایک دن کا راشن بھی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میری قدموں میں پوری دنیا ڈال دی گئی۔ لیکن ہم بس
ایسے ہی جو ہے کہ دنیا کی حرص، دنیا کی یہ خواہش ہمیں بالکل جو ہے کیا ہے روکتی نہیں ہے، ہم کو جو ہے رکنے نہیں دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرائض سے آج ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں مسلمان اپنی جگہ پر کیسی بالکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اذان ایک طرف سے ہوتی ہے، مگر بس جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی بھئی چلو اذان اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں مسجد جانا ہے تو وہ جا رہے ہیں، ورنہ ایک بڑی تعداد اذان سنتی بھی ہے، پھر اس کے بعد اپنی دنیا کے کاموں میں ویسے ہی مصروف رہ جاتی ہے۔ جی، نہ حلال و حرام کی تمیز، جھوٹ اور سچ میں کوئی تمیز نہیں، دھوکہ نہیں دینا، کچھ یہ کرنے، بہت کتنے ایسے کام کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل غافل ہو کر ایسی ہی اپنی جنت دنیا کی جنت زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ابھی قریب میں ہم نے اس کو رخصت کیا، اور اس کے بعد ہی فوراً یہی چیز ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پھر سے بالکل پورے مہینے میں اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب ہونے میں کتنی ہم نے محنتیں کی تھیں، کتنی ہم نے کوششیں کی تھیں، لیکن جیسا ہی یہ مہینہ گزر گیا تو اسی کے بعد فوراً بالکل ایسے کاموں میں دنیا میں ایسے مصروف اور مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اپنے فرائض، ہمارے اپنے اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان سب کی ادائیگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بالکل اپنی آخرت اور اپنے رب کو کبھی فراموش کیے بغیر، آخرت کو فراموش کیے بغیر، بھلائے بغیر، ہمیشہ ان سب چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی یہ زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دنیا کے جہاں جہاں مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دے کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہماری اپنی زندگی گزر جائے، باقی یہ دنیا اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جس کو جتنی ملی اسی پر وہ اگر خوش ہو، قناعت کے ساتھ زندگی گزارے، بہت آرام سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو اسی لیے وہ بہت سارے غم میں اور جو ہے کیا ہے ہر طرح کی جو پریشانیوں میں بالکل جو مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اللہ کو اور آخرت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔